پروگرام لیٹس ٹاک اور میں انجم رضوی. خواتین و حضرات، یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. موضوعات بہت سارے ہیں. سندھ میں نیا بلدیاتی نظام کا جب سے آرڈیننس آیا ہے، سندھ میں کولیشن پارٹنرز جو ہیں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. بڑی عجیب و غریب بات ہے. کل کے پارٹنرز تھے، دونوں پارٹیوں کا موقف آ رہا ہے. حکومتی پارٹی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے ان کا موقف دوسرا ہے، لیکن قوم پرست جماعتوں کا اور دیگر کولیشن پارٹنرز کا اے این پی وغیرہ کا بالکل مختلف موقف ہے. اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے. اور ہم بات کریں گے آج چیف جسٹس نے انکار کر دیا ہے. اقوام متحدہ کا ایک ورکنگ گروپ آیا تھا مسنگ پرسنز کے سلسلے میں یہاں پہ، اور باوجود اس کے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے ایک سفارشی خط بھی تھا، لیکن چیف جسٹس نے اس پر یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت ان سے نہیں مل سکتے کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے، معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. اور یہی سوال ذہنوں میں بھی ہے. کل نیشنل اسمبلی میں بھی یہ سوال اٹھا تھا. رضا حراج صاحب نے تو خاص طور پہ اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ یہ آخر یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ورکنگ گروپ یہ کیوں آیا ہے. ہمارا معاملہ جو ہے اسمبلیز میں ہے، ہمارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے. تو لہٰذا پہلے اس پورے میکینزم کو ختم ہونے دیا جائے، اس کا ایک منطقی انجام دیکھا جائے، اس کے بعد پھر کوئی بات کی جائے. یہ پاکستان ہے، خود مختار ریاست ہے، یہاں پہ ایک آزاد عدلیہ ہے. یہ کوئی بنانا ریاست یا بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اس کے بعد آج یاد رکھیے آج 9/11 ہے، 11 ستمبر 2001 کو. آپ کو یاد ہی ہوگا کیا ہوا تھا ٹوئن ٹاورز نیو یارک میں، جو دہشت گردی کی واردات ہوئی تھی، وہ بڑی المناک واردات تھی. اس میں 3000 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن دنیا اس کے بعد مختلف ہو گئی. اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دنیا وہ ہے جو 9/11 سے پہلے کی تھی اور ایک دنیا وہ ہے جو 9/11 کے بعد ہے. اس پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے آپ سے، لیکن سب سے پہلے کریں گے سندھ کے بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات چیت. اس میں یہ جو پہلے بھی ایک لوکل گورنمنٹس کا سسٹم تھا اور دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ جمہوری ممالک جہاں پہ گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی ہوتی ہے، وہ اقتدار کو عوام کی نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹس کا سسٹم لے کے آتے ہیں. پاکستان میں یہ تجربہ ہوا تھا، ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی کامیابی سے چلا بھی جب سٹی ناظمز تھے، اور اس کے بعد ان کو فنڈز بھی دیے گئے. انہوں نے اپنے شہروں میں بہت ترقی بھی کی، خصوصاً کراچی شہر کی مثال تو سب کے سامنے ہے، پورا پاکستان اس کی مثال کو دیتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد کچھ آپس میں ناچاقیاں، اور پھر دیکھا کہ وہی پرانا فرسودہ کمشنری نظام جو ایک کلونیل دور کی یادگار ہے وہ آ گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جن ملکوں نے یا جن کولونیل ماسٹرز نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا ان کے اپنے ملکوں میں بھی یہ کمشنری نظام نہیں ہے. وہاں پہ بھی یہی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے جو کہ گراس روٹ لیول تک جاتا ہے، اور وہاں پہ اس طرح سے اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوتے ہیں جس کا براہ راست فائدہ عوام کو پہنچتا ہے. لیکن جیسے میں نے یہ کہا کہ ایک بہت بڑا چنک ہے سندھ میں کولیشن پارٹنرز کا جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ہم سندھ میں شہری اور دیہی علاقوں میں ایک واضح تقسیم کر دیں گے، کیونکہ ظاہر دیہی علاقوں میں اپنا اور یہاں شہری علاقوں میں شہر کی جو پارٹیز ہیں یا شہروں کی جو پارٹیز ہیں، اربن اور رورل کا ڈفرنس. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے. اس حوالے سے وہ ایک 13 ستمبر کو ہڑتال کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. لیکن اب دیکھیں گے ٹیلی فون لائن پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان رہنماؤں سے بات چیت ہو سکے، کسی طرح سے ان سے بات ہو سکے اور ان کا نقطہ نظر ہم جان سکیں کہ یہ سب کیا ہے. لیکن اس دوران میں یہ بھی بتا دوں کہ 9/11 کا جو ایک ثانیہ تھا وہ بھی اپنی جگہ پہ دنیا بھر کو یاد رہے گا بلا شبہ. اس سے پہلے 9/11 سے پہلے دنیا تھی، سوویت یونین جو تھا وہ گو کہ ٹوٹ چکا تھا اور یونی پولر تو ہو چکی تھی دنیا. لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہوئی تھی کہ یہ دہشت گردی کی واردات جب ورلڈ ٹریڈ ٹاور میں 2001 کو ہوئی، اور اس کے بعد امریکہ کے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش بچوں کے اسکول کا دورہ کر رہے تھے، اور ان کو جب بتایا گیا تو ان کا پہلا ریئیکشن جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک کروسیڈ لڑیں گے، وہ ایک صلیبی جنگ لڑیں گے، جس کو بعد میں انہوں نے الفاظ کو واپس بھی لینے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈیمیج تو ہو ہی چکا تھا جو ہونا تھا. دیکھتے ہیں ٹیلی فون لائن پہ کون ہے ہمارے ساتھ. جام مدد علی صاحب ٹیلی فون لائن پہ اگر موجود ہے. ہلو ہلو. نہیں، میرے خیال ہے ابھی تک لائن پہ نہیں آئے.
گفتگو وہی میں کر رہا تھا، لیکن اب یہ جو اقوام متحدہ کی ایک ورکنگ گروپ آیا مسنگ پرسنس کے حوالے سے پاکستان میں، یونائٹڈ نیشنز کے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ نیشنل پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما عارف مصطفیٰ جتوئی صاحب لائن پہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عارف مصطفیٰ جتوئی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. عارف مصطفیٰ جتوئی صاحب، یہ جو نیا بلدیاتی نظام، یہ اس کا جو آرڈیننس آیا ہے، آپ کی پارٹی نے ایک خاصا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے اور آپ ہڑتال پہ بھی جا رہے ہیں اور آپ اپوزیشن میں بھی چلے گئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ جو سسٹم جو ہے پوری دنیا میں یہ تو بڑے کامیاب رہے ہیں، آپ کی مخالفت کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ لیکن نہ صرف ہم، لیکن میں سمجھتا ہوں پورا جو جو اتحادی دوست تھے اسمبلی میں، جی، جس میں ہم بھی شامل ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل بھی شامل ہے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل ہے، اور اس میں وہ پی ایم ایل وہ کسی بھی شامل ہے، وہ ہمارا ایک ہی سوچ ہے اس بارے میں. ہاں، مطلب کیا سٹینڈ پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ ہمارا اسٹینڈ یہ ہے کہ ایک صوبے میں بیسک ایک ہے موقع ہمارا کہ ایک صوبے میں دو نظام کر سکتے ہیں آپ. اچھا، اگر ناظم ہے تو پورے سندھ میں ناظم ہونی چاہیے، اگر میئر ہے تو پورے سندھ میں میئر ہونے چاہیے، اگر چیئرمین ہے تو پھر پورے سندھ میں چیئرمین ہونے چاہیے. اچھا، تو یہ جو میٹروپولیٹن سٹی کا تصور ہے، یہ آپ کی سوچ سے قریب تر نہیں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا؟ نہیں سر، لیکن گورنمنٹ، لیکن اگر ایک نظام ہے تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک چیئرمین ہونا چاہیے. اچھا، ہم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ایک میٹروپولیٹن ایک چیز کو نام دے کے جی جی، آپ اس میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میئر کو اب کئی زیادہ پاور دے رہے ہیں، اس کو چیئرمین شپ دے رہے ہیں مختلف اداروں کو، اور آپ جو ڈسٹرکٹ ہوں گے اس کو آپ کچھ نہیں کرے. یہ کیا انصاف ہے؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات چیت کے راستے کھلے ہوئے، یعنی آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اس پہ، یا قطعی؟ بالکل 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 صحیح بات ہے. ہم نیگوشیٹ کریں، ہم نے صرف پیپلز پارٹی کو یہ ریکویسٹ کیا ہے، یہ جو آرڈیننس جو نکالا گیا ہے یہ آپ واپس لیں، اور یہ جو بل ہے آپ اسمبلی میں اندر لائیں تاکہ اس پہ ہم بحث کریں. ہم دیکھیں کم سے کم یہ حالت ہے کہ ابھی تک کہتے وہ مجھے آج تک کم دن ہو گئے یہ آرڈیننس گورنر صاحب نے اس پہ سائن کیا ہے، ابھی تک ہم کو کاپیز نہیں رہے. جی جی، اچھا، مگر یہ بتائیے کہ اصولی طور پہ نیشنل پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس بنانے کے گراس روٹ لیول تک اختیارات کی منتقلی کے حق میں ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل ہے. یہ تو ہمارے آئین سے لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 32 اور آرٹیکل 143 ہے، اس سے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ڈیوالو کرنا ہے لوکل گورنمنٹ کو یہ پاور. اچھا اچھا، لیکن پاور ڈیوالو کرے، لیکن سب کو انصاف سے اور برابر ہو سکتے ہیں. یہ کہ ایک بندہ اگر کوئی وہ چیئرمین بن رہا ہے اس کو آپ 50% پاور دے رہے ہیں، اور کوئی اور دوسرے ڈسٹرکٹ سلیکٹ ہو رہے ہیں اس کو آپ 100% پاور دے رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں بنتی نا. اچھا، تو یعنی آپ کا سارا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو پاور ڈسٹریبیوشن ہے یہ منصفانہ نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل انصاف طریقے سے، اور یہ پہلے یہ پاور ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہا ہے، اس لیے تو انہوں نے مختلف کیا نا. یہ ایکچولی اگر آپ یہ پڑھیں گے یہ جو آرڈیننس میں جو نکالا گیا ہے یہ بالکل سیم ٹو سیم ہے جو وہ پیپلز پارٹی والے ممبران تھے اور جو منسٹر بیٹھے وہ بار بار شکایت کرتے تھے کہ یہ ڈکٹیٹر مشرف کا یہ نظام ہے، ڈکٹیٹر مشرف کا آرڈیننس ہے، اب اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. یہ ہے کہ اب انہوں نے رات ہی رات ایک آرڈر وہی ڈکٹیٹر مشرف کا آرڈیننس انہوں نے دوبارہ بحال کیا ہے. اچھا، اور اس سے آپ یعنی گویا خوش نہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ میں ایک عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے، لیکن ہر عام آدمی کو فائدہ پہنچے نا. جو عام آدمی جو جیکب آباد میں رہتا ہے، جو عام آدمی جو نیٹو خاص میں رہتا ہے، یا نوشہرہ فروغ میں رہتا ہے، یا داؤزو میں رہتا ہے، یا جام چھوڑے یا کراچی میں، ان کا سب کا حق برابر ہے نا. جی جی، اچھا، اور یہاں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حق سلب ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے. آپ جب یہ آرڈر کریں گے کیونکہ مشرف کی پہلے آپ کو ذکر کرتا تھا، یہ جو بالکل مشرف کا 2001 والا آرڈر کا فوٹو کاپی ہے،
اور انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ انہوں نے بائیفرکیشن کر کے پہلے مشرف صاحب نے سب ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہی ناظم رکھا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ ناظم برابر پاور تھے جی. ابھی انہوں نے وہ آرڈیننس کو 2 حصے میں کر کے جی ناظموں سے وہ پاور چھین رہے اور ناظموں کو زیادہ پاور دے. اچھا، یعنی ان کے اختیارات یا پاور زیادہ ہو گئے. اچھا جی ہاں، اس لیے انہوں نے نومنکلیچر چینج کر لیا نا. ابھی جو کراچی اور حیدرآباد اور اس میں خاص کے جو ہوں گے ناظم، وہ ابھی ان کو میئر کلا کے ان کو یہ میٹروپولیٹن کوآپریٹن کے ہیڈ بنائیں گے. جی جی. باقی ضلعوں میں جو ڈسٹرکٹ ناظم ابھی وہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بن جائیں گے. اچھا، جو آپ کے خیال میں جو ایک فیزیبل طریقہ کار نہیں ہے، اس سے حق تلفی ہوگی باقی جماعتوں کی، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا صرف ایک اور ڈیمانڈ یہ ہے جی کہ ایک صوبے میں ایک نظام ہو. ایک صوبے میں ایک نظام ہو. اچھا، اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی ہڑتال کی بھی کال کی ہوئی ہے؟ ہم نے کال نہیں کی تھی ہڑتال. یہ جو نیشنل پارٹی ہڑتال کال کی زیادہ تاریخ کے لیے، اور لیکن ہم اس کا حمایت کریں گے. آپ اس میں حمایت کریں گے؟ جی ہاں. اور سندھ بھر میں، اور آپ اپوزیشن بینچز میں یا بیٹھیں گے؟ جی ہاں. اچھا، بہت بہت شکریہ عارف مصطفیٰ جتوئی صاحب ہم سے بات کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات، عارف مصطفیٰ جتوئی نیشنل پیپلز پارٹی کے اہم رہنما، اور انہوں نے اپنی تحفظات یا اپنے ریزرویشنز ابھی بتائے ہیں، آپ نے سنے ہیں سارے کے سارے بلا تبصرہ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک ضرور جائیں، مگر یہ میٹروپولیٹن بنانے سے جو چھوٹے شہر ہیں، یہ چھوٹے قصبے، ان سے براہ راست عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ پیپلز پارٹی، انہوں نے تو صرف پیپلز پارٹی کا نام لیا ہے، کہ پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں اپنے ایک بیس کو مضبوط کرنے کے لیے تمام وسائل اور یہ سب میئرز کے ذریعے سے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. غالباً یہی ایک سوچ ہے. آج دن بھر میں مختلف نیشنلسٹ لیڈر سے بھی بات کرتا رہا، مختلف پارٹیز کے لیڈر سے جو کس کے حق میں نہیں ہے ان سے بھی بات کرتا رہا، اور اکثر کا جو خیال تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ آنے والا الیکشن ہے، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ سندھ میں اور شہری علاقوں میں اپنے کولیشن پارٹنر ایم کیو ایم کے ساتھ ایک اتحاد کرے، اور تاکہ وسائل ان کے پاس رہیں، تاکہ الیکشنز ان لڑنے میں آسانی رہے. بہت سارے حلقے جو ہیں یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ یوزولی لوکل باڈیز کے الیکشنز جو ہیں وہ جنرل الیکشن کے بعد ہوتے ہیں، لیکن ابھی جنرل الیکشن اناؤنس بھی نہیں ہوئے کہ ہم نے یہاں پہ نیا بلدیاتی نظام کا ایک پینڈورز باکس کھولا ہے. وہ آرڈیننس ابھی تک بہت سے لوگوں کو ملا ہے، کہیں ملا ہے کہیں نہیں ملا ہے، اپنے ذرائع سے مل رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ عام بھی نہیں ہوا ہے. لیکن اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیئر پلے نہیں ہے کسی بھی قسم کا. موقف لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں کسی اور دوست سے بھی، اگر ہمیں ابھی ٹیلی فون لائن پہ مل جاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا میں بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.